السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع، آپ کے اپنے پروگرام دا بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین، ہمارا پروگرام اکثر تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی سیلیبریٹی ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہے ان سے ان کے محکمے سے متعلق ہم سارے سوالات کرتے ہیں، آپ کی شکایات ان کے نوٹس میں لاتے ہیں۔ لیکن آج چونکہ ہم اس وقت عید کی خوشیاں منا رہے ہیں تو آج سوالات یا شکایات اس طرح کی تو نہیں ہوں گی۔ آج پروگرام جو ہے وہ مکمل طور پہ عید کی مناسبت سے ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سی سی پی او لاہور ذوالفقار حمید صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پہلے بھی ان سے کئی پروگرام میں کر چکا ہوں، پولیس کے بارے میں، پھر پی ایس ایل کا جب انعقاد ہوا اس وقت بھی ان سے پی ایس ایل کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہوئی، پھر کرونا کے حوالے سے ہماری ان سے بات ہوئی۔ لیکن آج ہم ان سے بات کریں گے عید کے حوالے سے، اور یقین مانیں ابھی پروگرام سے پہلے وہ مجھ سے بات کر رہے تھے کہ وہ جو پہلے 3 پروگرام ریکارڈ ہوئے اس کے سوالات کے جوابات جو تھے وہ تو میں تیار تھا دینے کے لیے، یہ تھوڑے سے مشکل ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر سب سے پہلے تو آپ کو عید کی بہت بہت مبارک ہو، ہمارے ادارے کی طرف سے بھی، آپ کے تمام جوانوں کو بھی جو کہ فرنٹ لائن سولجر کے طور پر اس وقت کرونا کے خلاف پیرامیڈکس کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلا، چونکہ آج عید ہے، آج میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ ناکے کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں، میں آپ سے یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ پولیس ناکوں پہ لوگوں کے ساتھ کیوں صحیح سلوک نہیں کرتی، میں آپ سے یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ پولیس مقابلے کیسے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے جو سوال جن کے آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ زیادہ مشکل ہے، وہ یہ پوچھوں گا کہ سر عید بچپن میں بھی مناتے تھے، میں بھی مناتا تھا، آپ بھی مناتا تھا، کم و بیش قریب قریب ہے ہماری عمر، تو آج عید کیسی ہے اور بچپن میں عید کیسی تھی؟ ایک تو آپ کو بھی بہت ساری عید کی خوشیاں مبارک، آپ کے پورے ادارے کو، آپ کے سارے جو کارکنان، آپ لوگوں کی بھی ڈیوٹی ہماری طرح ہی ہے، 24 گھنٹے چلتی ہے، تو اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ میری ایک خاص دلی ایفیلیشن ہے۔ سر آپ یقین کریں کہ جو آج کل کے لڑکے ہیں ان کو رشتوں کے حصول کے لیے یہی پرابلم آ رہا ہے جو پولیس والوں کو آتا ہے۔ ہاں جی، منڈا میڈیا سے کام کرتا ہے، نہیں رہن دے، اسی طرح بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ اور دیکھیں ایکسپوزڈ بھی زیادہ جو ہے وہ سب سے زیادہ میڈیا بھی اور پولیس برابر ایکسپوزڈ رہی ہے۔ تو یہ جیسے میں کہہ رہا تھا، یہ سوالات ذرا جو ہمارے پولیس کے دوسرے ان کی ہماری بڑی تیاری ہوتی ہے، یہ سوال ذرا لیکن ایک اچھا یہ یعنی لائٹ ہارٹڈ بھی ہے۔ تو بچپن کی تو بڑی خوشگوار یادیں ہیں جی عید کی، اور ہمیشہ عید بہت اچھی گزری بہنوں بھائیوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اور عید کے لیے ظاہر ہے صبح صبح تیاری کرنا، اور پھر عید سے پہلی رات کو بھی بہت زیادہ جوش و خروش ہوتا تھا۔ یہی میں آپ سے کہنے لگا تھا کہ میں تو ایک مڈل کلاس سے ہوں، تو اتنی خوشی ہوتی تھی اپنے کپڑوں کو دیکھ کر، جوتوں کو دیکھ کر کہ رات کٹتی نہیں تھی کہ بس صبح ہو جائے، اور اب انتظار ہوتا تھا عیدی کا کہ عیدی کہاں کہاں سے کتنی ملنی جائے گی۔ تو وہ بڑی ایک دو دن پہلے سے ہی سارا یہ شروع ہو جاتا تھا، اور بچوں کو تو خاص طور پہ بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ جی اب جوتے ہیں، اب کپڑے ہیں، اب تیاری ہے، رات کو باقاعدہ کپڑے استری ہو رہے ہوتے تھے، تیار ہو رہے ہوتے تھے، اور اکثر تو بچوں کا دل ہی نہیں کرتا رات کو سونے کو، تو یہی ہوتا تھا کہ بھئی رات کیسے اسی طرح ہی گزرے گی، اور صبح صبح بڑی جلدی اٹھ کے تیار ہوتے تھے۔ ہم لوگ کینٹ میں رہتے تھے تو فورٹریس میں جا کے اپنے وہ بڑا جو ان کی گراؤنڈ ہے اس میں ہمیشہ نماز پڑھتے تھے سارے بھائی اور والد اور سب لوگ، تو اس کی بھی ایک بڑی زیادہ ایک یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ چیزیں ایک بڑی سہانی یادیں لگتی ہیں اب، کہ آپ وہ اکٹھے جاتے تھے، پھر وہاں ارد گرد کے جتنے لوگ سب سے ملاقات ہوتی تھی، ان سے ملنا، اور بڑی پھر اس کے بعد فیملی کی گیٹ ٹوگیدرز، پھر سارا 2-3 دن مسلسل ایک بڑا آپ سمجھے کہ جشن کا سما ہوتا تھا کہ سارے لوگ ایک دوسرے کو مل رہے ہیں، کھانے ہو رہے ہیں، جگہ جگہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اب بھی اسی طرح ہے، بٹ اب ظاہر ہے جو بچپن میں جیسے بچہ انجوائے کرتا ہے، مجھے لگتا ہے بڑے ہو کے ہمارا وہ خوش ہونے کا جو ٹیمپرامنٹ یا ہماری خوش ہونے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ ہم اب بچوں کو دیکھ کے خوش زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ آدمی کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے۔ آج ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں جب ہمارے جس پوزیشن میں والدین تھے، یعنی کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے والد مرحوم جو تھے ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی تھی کہ میں نے صبح کیا پہننا، ان کو یہ فکر ہوتی تھی کہ سب بچوں کے جو نئے کپڑے ہیں، جوتے ہیں، وہ بالکل عید کی مناسبت سے تیار ہیں۔ اچھا سر، ایک اور چیز ہوتی تھی کہ بڑی والدہ سے پہلے سے ہی فرمائشیں شروع ہو جاتی تھی کہ مجھے سویاں ان کے ہاتھ کی پکی ہوئی بڑی اچھی لگتی تھی، تو عید پہ آپ کو کیا میٹھا جو عید کی نماز کے بعد ملتا تھا گھر میں؟ اچھا، عید پہ دیکھیں ہمارا ایک تو ہے نا کہ عام جو سویاں دودھ والی بنتی ہیں، مجھے ذرا زیادہ یہ پسند تھی کہ وہ جو ہاتھ سے بنی ہوئی جس کو پوٹے والی سویاں کہتے ہیں، بالکل وہ بڑی زیادہ مجھے پسند تھی، خاص طور پہ اس میں کوئی میوہ شیوا یہ چیزیں ڈلی ہوں، تو وہ پھر ہر عید کے اوپر اسپیشلی بنا کرتی تھی، تو وہ بہت زیادہ، ایک تو عام سویاں، پھر دوسری وہ دودھ والی یا دوسرا سارا وہ بھی ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ جو تھی ایک بڑی خاص سوغات ہوتی تھی، اور اس کو بڑا اسپیشلی تیار کرتی ہوتی تھی،
اور پھر اس کے بعد ایک عید کی نماز کے بعد جب ہم آتے تھے تو ہم سارے اکٹھے بھائی پھر ہم جاتے تھے بھی کہیں نہ کہیں سے وہ کھانے پینے کی اور ایکسٹرا چیزیں بچوں کو جیسے شوق ہوتا ہے تو اب رات بیکری چلے جائیں یا کہیں اور سے جا کے وہاں سے ہم کافی چیزیں لے کر آتے تھے اور پھر وہ سارا دن بس یہی وہ کھانا پینا ہی لگا رہتا تھا اور رات کو کھانا ہمارے گھر پہ سب کا ہوتا تھا, ساری فیملی اکٹھی ہوتی تھی. تو وہ جیسے میں نے کہا 2-3 دن بس یہی ایک پورا سائیکل ہوتا تھا. اچھا سر, ایک اور چیز, آج سے اگر ہم 40 سال 45 سال پیچھے جائیں تو لاہور ایک تو مختصر بہت تھا اور دوسرا بڑی یعنی کہ نا ایک گہما گہمی ایک فیسٹیوٹی تھی جو کہ گزشتہ 15-20 سال میں ایک جو دہشت گردی کی لہر آئی اس نے بڑی اس کو دھندلا دیا, لیکن اب ماشاءاللہ پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت اچھی ہے اور ہمیں وہ فیسٹیوٹی دیکھنے میں آتی ہے. اس سال تو شاید یہ ہمیں کرونا کی وجہ سے یعنی کہ پوری دنیا میں یعنی متاثر ہوا, لیکن بہرحال الحمدللہ ہمارے یہاں پھر بھی لاہوریوں نے بڑے ذوق و شوق سے یہ تہوار منایا. تو اس فیسٹیوٹی کو یاد کریں کہ جو ہم یعنی کہ جھولے لینے اور اس طرح اور وہ سارے کہ عید کے پیسے کہ آج کتنے خرچ کرنے ہیں, وہ پورا ایک بجٹ ہم بناتے ہوتے تھے, اس کے حوالے سے پرانی باتیں بڑی یاد کروا رہے ہیں. اچھا وہ پورے 3 دن بلکہ 3 سے زیادہ, کیونکہ اکثر ہوتا ہی تھا چھٹی زیادہ ہو جاتی تھی, تو اگر میں زیادہ اپنا اس کا سوچوں تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب یہ جیسے میں نے پہلے دن کا بتایا تو سارا دن یہ ہوتا تھا. اس کے بعد اکثر یہ ہوتا تھا کہ جیسے فار ایگزامپل فیملی گیٹ ٹوگیدر اکٹھی, جب میرے دادا دادی یا نانا نانی زندہ تھے تو ان کے پاس ساروں نے اکٹھے ہونا ہوتا تھا. تو جب ادھر اکٹھے ہوتے تھے تو آپ کو پتہ ایکسٹینڈیڈ فیملی کتنے زیادہ کزنز اور بہن بھائی اور سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو اس وقت تو 2-3 دن یہی کچھ ہی ہوتا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی گول گپے کھائے جا رہے ہیں, اب دہی بھلوں کے لیے جانا ہے, اب کوئی اور میٹھا کھانے کے لیے جانا ہے. تو وہ سارا دن یہی کچھ ہی ہوا کرتا تھا. اور کبھی ایک گروپ کے ساتھ آپ جا رہے ہیں تو فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں, اب دوسرے کے ساتھ اس جگہ پہ جا رہے ہیں. تو وہ جو فیسٹیوٹی ہوتی تھی اس کی ایک اپنی اس کا ایک بڑا مزہ تھا اور اس کی ایک بڑی انجوائمنٹ تھی. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ بچے مجھے لگتا ہے اسی طرح انجوائے کرتے ہیں. اور جو آپ نے کہا یہ بات ٹھیک ہے کہ بیچ میں 5-7 سال ہمارا بڑا وہ مشکل دور رہا جب ہر طرف سیکیورٹی اور اس کی وجہ سے بڑے ایشوز تھے. اب الحمدللہ بڑا اللہ کا شکر ہے, اب تو بہت بہتر صورتحال ہے. تو اب جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ لوگ اسی طرح شاپنگ کے لیے بھی نکلتے ہیں اور نمازوں کے اوپر بھی بہت زیادہ یعنی زور شور تھرو آؤٹ ہی رہا ہے. اس دفعہ کچھ کرونا کی وجہ سے بہت ظاہر ہے اس کا اثر شاپنگ اور اس پہ بھی ہے, لیکن جیسے آپ نے کہا لاہور والے لوگ اس کو دل سے نہیں لگاتے, وہ اتنا نہیں اس چیز کی پرواہ کرتے. میں آپ کے ایک کلیگ کا لطیفہ آپ کو سناؤں, انہوں نے کہا جی امریکن نے سیٹلائٹ کے ذریعے لاہوریوں کا رش دیکھ کر ان کو شک پڑ گیا کہ پاکستان نے ویکسین ایجاد کر لیا, لیکن بتا نہیں رہے, بازاروں میں نکل آئے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیے رمضان میں اسپیشلی جو یہ چھوٹی عید ہے نا جی, اس کی ایک بڑی خاص چیز یہ ہوتی ہے کہ جب رمضان المبارک کے بعد آتی ہے نا تو اس کی ایک ذرا ڈبل خوشی ہوتی ہے. بالکل, رمضان المبارک کی بھی ایک ہوتی ہے کہ چلو وہ بڑا اچھا گزر گیا اور ہر چیز ٹھیک ٹھاک رہی, وہ ایک خوشی علیحدہ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جب عید آتی ہے تو اس کی ایک دوہری خوشی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے لوگ اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں, لوگ باہر جانا پسند کرتے ہیں, چیزیں خریدنا, کھانا پینا, گھر والوں کو ملنا, فیملی کو ملنا, دوستوں کو ملنا, ایک پورا ایونٹس کا سمجھ لیں ایک اسکیجول تیار ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں لاہور کے لوگ اس مسئلے میں سب سے آگے ہیں پاکستان میں, وہ پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے بازاروں میں بھی اسی طرح ہی اپنی چیزیں بھی خریدنی ہیں, چاہے کچھ شاپنگ اس آن لائن بھی بہت ہوئی ہے. پہلے یہ تھا کہ ٹریڈیشنلی ہمیشہ آپ نے آخری دن کے لیے اپنی شاپنگ ریزرو کی ہوئی ہوتی تھی, بٹ اس دفعہ لوگوں کو تھوڑا اندازہ تھا, بہت سے لوگوں نے آن لائن شاپنگ بھی کر لی. لیکن بچوں کی اسی طرح ہے کہ انہوں نے اپنے سوٹ بھی لینے ہیں, چاہے آن لائن آئے چاہے وہ دکان سے جا کے خریدیں. اسی طرح جوتے آنے ہیں یا باقی چیزیں آنی ہیں, تو وہ سارا سسٹم ساتھ ساتھ اس دفعہ بھی چلتا رہا ہے. اور اس لحاظ سے الحمدللہ میں سوچتا ہوں کہ ہم بڑے اس لحاظ سے وی آر لکی کہ لاہور جیسا شہر ہے جس میں لوگوں کا ٹیمپرامنٹ بڑا ہے, خوشیوں والا اور اس طرح کا ہے. لوگ ملنا جلنا پسند کرتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جانا, ان کو مبارکباد دینی, دوستوں کو ملنا, ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں. تو یہ بڑی ایک سمجھ لیں کہ خوش نصیبی ہوتی ہے کہ لوگ آپس میں اس طرح ملیں جلیں, خوش رہے, یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اچھا سر, مجھے نا 7 سال یو اے میں رہنے کا اتفاق ہوا اور آپ یقین کریں کہ میں وہاں سے نکلنے کی کرتا تھا کہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے کسی طرح میں لاہور پہنچ جاؤں, واپس آ جائیں. اور وہ سیٹوں کی چونکہ فیملی کے ساتھ تھا تو سیٹس بڑی مشکل ہوتا تھا. بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ وہاں عید کی نماز پڑھ لیا, پھر یہاں 1 دن بعد ہوتی تھی تو اسی دن کی سیم ڈے کی سیٹس مل جاتی تھی, لیکن ہم نکل آتے تھے وہاں سے کہ یہ جو فیسٹیوٹی ہے یہاں پہ انجوائے کر سکتے. وہاں تو یعنی وہاں پہ اتنا تھا نہیں. اچھا سر, ایک اور چیز مجھے آج بھی یاد ہے, بچپن کی ایک میری یاد تھی کہ ساری شاپنگ چاند رات کو کر لی. جب ہم چھوٹے تھے اس وقت انارکلی ہی سب سے بڑا بازار تھا عید کے حوالے سے, تو غلطی سے وہ جوتوں والا شاپر جو تھا وہ بیگ وہ دکان پہ ہی بھول آئے.
मेरे। अच्छा। तो जब सुबह उठे और वो जूतों की को ढूंढने निकले तो फिर पता लगा जूते तो है नहीं। है ही नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने काफी उस पर रोया और उस पर मुझे फिर काफी कंपनसेट किया गया। ईद के मामले में, ईदी के मामले में मुझे बड़ा कंपनसेट किया गया। और मुझे इस तरह की कोई खूबसूरत याद हो कि सारा दिन अब्बू और अम्मी दिलजोई करते रहे कि कोई बात नहीं। इस तरह की कई यादें हैं, इसलिए कि एक दफा तो ये हुआ कि नई जूती लेके ईद की नमाज पढ़ने गए और वापस आए तो जूती नहीं जूती नहीं। अब आप अंदाजा लगाएं कि आपने बिल्कुल ब्रांड न्यू जूती खरीदी हो और वो जूती गायब हो जाए, जूती गायब तो हो फिर जाए। बच्चे के दिल पे जो गुजरती है वो कितनी, और वो उस दिन 3 दिनों में जूती नहीं मिल भी नहीं सकती। बिल्कुल ही मैं तो इसलिए अब आप जाहिर है इसी परेशानी में, लेकिन बच्चे आपको पता है वो थोड़ी सी देर के बाद भूल भाल के फिर अपना लग लेकिन जाते हैं। प्रोटोकॉल बड़ा मिला था उस दिन, बहुत ज्यादा। वो तो जाहिर है बच्चे तो दिल में ऐसी रखते ही नहीं ना, वो तो फौरन रोना पीटना शुरू कर देते हैं। और माँ बाप का काम यही है कि उनको मनाते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उन्हें कहते हैं नहीं ये नहीं इस तरह। तो ये जाहिर है वो बहुत सी इस तरह की यादें हैं कि आपस में बहन भाइयों की जो होती रहती हैं, चपकलिश हो गई किसी बात पे हो गई, भाई ये मेरा सूट है तुम्हारा सूट है, इस तरह के। ये तो ये एक हुस्न है इन चीज़ों का, यही आपकी अच्छी यादें हैं। फिर एक दफ़ा मुझे याद है आप गए तो अब जूते वगैरह रखे हुए, सारी नई चीज़ें, और ऊपर से बारिश पड़ गई। अब बारिश पड़ गई तो हमने कहा यार तो चीज़ें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। उस वक्त बंदा इन चीज़ों को बहुत महसूस करता है कि भाई ये पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं ये चीज़ें ख़राब ही हो जाएंगी या क्या हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें बाद में आदमी जब व्हेन यू लुक बैक तो आप कहते हैं नहीं यार ये हिस्सा था ना इन सारी चीज़ों का, खूबसूरत याद। हाँ, कि उनकी यादें आपको हमेशा के लिए रह जाती हैं। फिर अब जूते चोरी हो गए हैं या मिल नहीं रहे या कोई गलती से ले गया होगा, क्या पता है, या बारिश हो गई है तो आपने इतनी दिल पे लगा ली है कि यार मेरे तो नए जूते खराब ही हो गए, क्या बनेगा। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छा सर, हमें अपने बचपन की बहुत सारी यादें ईद के हवाले से हैं। कोई ऐसी याद जो आप आज भी याद आती है, मुस्कुरा उठता है, मुस्कुराहट आ जाती है? यानी मुझे आज भी याद है कि मुझे ईद के हवाले से अपने नाना अबू का वो आज भी याद आती है। मैं मुस्कुरा उठता हूँ कि किस तरह वो ईद के एक दिन पहले, ईद वाले दिन वो किस तरह आते थे, क्या क्या उनके हाथों में होता था। ईदी जो मिलती थी सबसे ज़्यादा उनकी तरफ से मिलती थी। अच्छा, वो तो मल्टीपल हैं, बहुत सारी हैं। मतलब मेरा तो इस लिहाज से आई वुड से कि आई वाज वेरी लकी कि हमारी जो फैमिली है, मिसाल के तौर पे अगर हम पहले दिन तो ज़ाहिर है ईदी का बड़ा होता है जोश व खरोश, और एक जो बड़ा स्टैंड आउट करता है उस ज़माने में, ज़ाहिर है जब वो छोटे होते हैं तो आपकी छोटी छोटी चीज़ें बड़ी वो मैटर करती हैं। कि मुझे याद है उस ज़माने में नए नोट जो है वो मिलना बड़ी चीज़ होता था बहुत। तो वो, और ईदी भी बहुत थोड़ी होती थी आजकल के मुकाबले में। तो वो मुझे याद है कि वो अब्बू ने मुझे एक वो उस वक्त 100 रुपए की ज़ाहिर है बड़ी होती थी, तो उन्होंने 1-1 रुपए के बिल्कुल नए नोटों की बिल्कुल नीले रंग का लेकर आए और उन्होंने कहा ये देखो। तो वो बच्चे के लिए तो ऐसे होता है कि वो ईद तो समझ लें कि ईद से डबल ईद हो गई। तो उसके बाद फिर आपको ये होता है कि भाई अब तो इसको संभालना बड़ा मसला है। लेकिन ये होता था कि वो उसकी बड़ी होती थी। फिर मामू और नाना जैसे आपने कहा, और ये सारे हर एक ने जो फिर वो ईदी बांटनी, और सारे बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं और हर एक को भी ये इसकी इतनी और इस तरह, और वो बहुत ज्यादा एक पूरा एक अलग इवेंट होता था। बल्कि काउंटिंग होती थी, एक मुकाबला होता था। अच्छा इसके पास इतनी, अब इतने हो गए हैं, अब इतने हो गए, अब गिन रहे हैं अपना अपना, अभी इतने हो गए हैं। फिर अब उसमें से आपने ये सोचना है कि अब यार इस पे हमने ये क्या क्या कुछ करना। खाने पीने का ही होता था और तो कुछ होता नहीं था कि अब क्या जाके खाएंगे इतने पैसों में, और क्या उधर जाके खाएंगे। अच्छा सर, पहले दिन मेरा ख्याल है कि कलेक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान होता था, खर्चने के ऊपर दूसरे तीसरे दिन ज्यादा था। पहले दिन सारा जोर कलेक्शन पे ही होता था। तो वो मिस ना हो जाए। वो ये होता था ना, आप जाहिर है आप नमाज के लिए जब वापस आते थे तो उसके बाद फिर ज़ारों से पहले तो ज़ाहिर है वालिदैन ने अपना शुरू किया। फिर उसके बाद जब आप जॉइंट फैमिली में जब आप जाते थे नॉर्मली कुछ देर के बाद या अगले दिन या इस तरह, तो फिर दूसरे सारे मामू ताया चाचा जो भी सारे लोग हैं उन्होंने फिर अपना शुरू कर लेना है। तो वो करते करते अच्छा खासा ईद इकट्ठी हो जाती थी। और फिर ज़ाहिर है कज़न सारे बहन भाई, काफ़ी बच्चे बचपन में काफ़ी इकट्ठे होते थे, तो उसको भी बड़ा एंजॉय करते थे। फिर यही होता था। उसके बाद फिर छुट्टियों पे डिपेंड करता था कि छुट्टियां कितनी हैं। नॉर्मली छुट्टियां उस वक्त जो मुझे याद पड़ता है वो अच्छी खासी होती थी। और इसलिए वो ये होता था कि 4-5 दिन तो ये काम चलता रहता था। अब तो ये लगता है कि कुछ कम होती है 3 दिन या इस तरह, लेकिन उस वक्त तरह ये होता था कि यार कम से कम मुझे फील ऐसे होता है शायद उस वक्त के एक दिन जो है वो बड़ा लंबा लगता था। तो आप वो हर दिन यही कुछ ही कर रहे होते थे। अच्छा सर, ये मजे की बातें आपसे जारी रहेंगी, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं CCPO लाहौर जुल्फ़कार हमीद साहब। इनसे इनकी ईद के हवाले से, जो बचपन की ईद थी, जो अब ईद कैसे मनाते हैं, बातें जारी रहेंगी, लेकिन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں سی سی پی او لاہور ذوالفقار حمید صاحب. عید کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ابھی تک تو ہم ان کی بچپن کی عید کے بارے میں جان سکے. ذوالفقار صاحب اب آ جائیں اسکول, یعنی ہائی اسکول, لڑکپن اور جو کالج, اس وقت ہماری مصروفیات تھوڑی بدل گئی تھیں. اس وقت عید کیسے مناتے تھے؟ اس وقت جو ایک مین فرق جو میں سوچ سکتا ہوں وہ یہ, جب اسپیشلی جب آپ جیسے ہی کالج جانا شروع کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک میجر فرق جو آ جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فوکس تھوڑا سا فیملی کے ساتھ ساتھ دوستوں کی طرف بھی بہت ہو جاتا ہے. تو اس وقت آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر پہلا دن مثال کے طور پہ فیملی کے ساتھ گزرایا تو دوسرے دن کوئی نہ کوئی دوستوں کے ساتھ ایکٹیویٹی ضرور ہونی چاہیے. تو کالج کے دوست آپ کو پتا ہے ان کے ساتھ آپ کی بڑی ہوتی ہے ایسوسیشن. اور پھر عید سے جو پہلے کے بھی دن 2-3 دن ہوتے ہیں اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بھی دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا, باہر جانا, اور کوشش ہوتی ہے کہ شاپنگ اب ان کے ساتھ کوئی چیزیں اپنی مرضی کی خرید لیں, کیونکہ وہ ایج ایسی آ رہی ہوتی ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اب چیزیں ہم اپنی خود مرضی سے خریدیں. پہلے تو ظاہر ہے بچپن میں ماں باپ کی مرضی سے ہوتا ہے سارا کچھ, تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی چیزیں جب جوتے خریدنے ہیں کوئی اور چیزیں تو ان کے ساتھ ہوں, تو 1-2 دن پہلے وہ. اس کے بعد عید کے دنوں میں جب عید کا اگر پہلا دن آپ کا ظاہر ہے سارا فیملی کے ساتھ ہی گزرتا ہے نارملی, تو پھر سیکنڈ ڈے آپ کی ضرور یہ کوشش ہماری ہوتی تھی کہ بھئی دوستوں کے ساتھ کوئی ایسا پروگرام بن جائے, دوستوں کے ساتھ کہیں کھانے پہ چلے گئے, ملنے ایک دوسرے کو چلے گئے, کہیں اکٹھے ہو گئے, گپ شپ ملاقاتیں, تو وہ نارملی 1-2 دن اس میں ضرور گزرتے تھے. تو یہ ایک میجر فرق مجھے لگتا ہے کہ وہ ضرور ہوا کرتا تھا. اور پھر تھوڑا بڑے ہونے کے بعد آپ کی لوگوں کو ملنے کی اور ان کو اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹلی ملنے کی جو ہو جاتی وہ بڑھ جاتی ہے. تو آپ کا پھر ایک علیحدہ ہوتا ہے پلان کہ پہلے تو ظاہر ہے آپ ہر چیز میں ڈیپینڈنٹ ہیں پیرنٹس پہ کہ وہی جہاں جا رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ جاتے تھے بچپن میں. تو اس میں جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کا ایک اپنا سوشل سرکل ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ اس سوشل سرکل میں لوگوں کو ملنا ملانا, انڈیپینڈنٹلی ان کی طرف کسی کی طرف جانا, کوئی آپ کی طرف آ رہا ہے تو پھر دین وہ ایک حصہ آپ کا بن جاتا ہے, جو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا میجر فرق ہوتا ہے اس سارے معاملے میں. اچھا ذوالفقار صاحب, یہ جو اسکول کے اس دور میں شرارتیں بہت ہوتی تھیں, مثلا مجھے آج بھی یاد ہے ہماری کلاس میں ایک بڑا شرارتی لڑکا تھا, وہ اکثر ہمارے میتھ اور کیمسٹری کے ٹیچر سے, ایک ہی ٹیچر پڑھاتے تھے دونوں سبجیکٹس, ان سے مار کھاتا تھا. تو اس نے کیا کیا کہ عید سے ایک دن پہلے آ کر اسکول کے نوٹس بورڈ پہ سیکنڈ ٹائم پہ آگے, جب وہاں پہ لوگ ہوتے ہی نہیں تھے, تو ایک وہ ہاتھ سے لکھا ہوا لگا دیا ان کے بارے میں کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو ان کی حالت تشویش نہ آ گیا, تو میو ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں وہ داخل ہے. اب وہ لگا کے چلا گیا, تو کچھ دیر بعد ہی آ کر وہ ایک ٹیچر نے دیکھا, وہ ایک مصیبت پڑ گئی, وہ سارے ایک دوسرے کو اطلاع کر رہے ہیں, اور اس دور میں محبت بھی بڑی تھی. وہ سب اکٹھے ہو کر گئے ایمرجنسی سینٹر, میو ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں, لیکن وہاں پہ وہ تھے نہیں. اس کے بعد پھر وہ ڈھونڈنا شروع کر دیا, پھر ان کے گھر ایک بندے کو بھیجا کہ جی آپ کو تو ہم وہاں پہ ڈھونڈ رہے ہیں, وہ کہاں پہ ہیں, وہ گھر میں موجود تھے. تو یہ بعد میں بڑی دیر انویسٹیگیشن ہوتی رہی یہ کس نے کیا, لیکن وہ خیر پکڑا تو نہیں گیا. تو یہ شرارت مجھے آج بھی اپنے اسکول کی اس لڑکے کی یاد ہے. کوئی اس طرح کی شرارت بچپن میں یاد ہے آپ کو؟ نہیں, اتنی سیریس شرارت ہم لوگوں نے کبھی نہیں, لیکن کوئی اس سے کم انٹینسٹی کی. کم انٹینسٹی کی تو بہت سی ہے, وہ تو پھر ہم پکڑے بھی جاتے تھے اکثر و خاص. وہ ہم کیا بتاؤں اس طرح کی باتیں, لیکن 1-2 دفعہ ایسے بھی ہوا کہ میں خود بھی اس طرح کچھ لکھتا ہوا پکڑا گیا تھا. میں جن ٹیچر کے بارے میں لکھ رہا تھا انہوں نے پیچھے سے آ کے مجھے پکڑ لیا. تو وہ آپ کو پتا ہے بڑا امبیرسنگ ہوتا ہے, اور اس وقت آدمی کو ظاہر ہے ڈر خوف بھی بہت ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو پتا چلے گا تو کیا ہوگا. تو لیکن بچپن میں ایسے عام طور پہ ہوتا رہتا ہے. بلکہ میں ایک جو ٹیچر تھے, آپ کو پتا نام بچوں نے رکھے ہوتے ہیں طرح طرح کے, تو وہ اس طرح کا نام ایک میں چاک سے لکھ رہا تھا دیوار پہ, اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ کھڑے ہوئے تھے وہی. تو انہوں نے کہا بیٹا تو آ جانا ذرا ادھر. تو وہ ان دی اینڈ بچت ہو گئی. تو کافی یعنی انہوں نے خوشی کا اظہار کیا, یا میں جو اظہار وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. ہاں جی. خوشی کا تو نہیں. ایک بات بتائیں, کبھی جب آپ پولیس سروس میں آئے سی ایس ایس کر کے, تو جب آپ پولیس آفیسر بنے تو آپ کے دل میں کبھی پہلا خیال آیا کہ فلاں ٹیچر نے مجھے بڑا مارا تھا؟ ذرا ان کو تو میں بتاؤں گے جی سر میں اب پولیس میں بھرتی ہو گیا. I was very lucky in the sense کہ ٹیچرز ہمارے بہت اچھے تھے. اچھا. ہاں, مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ٹیچرز اس وقت کی ان کی ڈیڈیکیشن بہت زیادہ تھی, اور اتنی وہ محنت سے پڑھاتے تھے اور اتنا ٹائم لگاتے تھے کہ وہ آدمی, اس وقت تو ظاہر ہے آدمی کو تھوڑی تنگی ہوتی ہے, بٹ وہ ان کی وہ محنت تھی جس کی وجہ سے جب میں مطلب مجھے یاد ہے ہمارا اسکول خیر بہت اچھا تھا. میں جس وقت کالج میں گیا تو ہمارے انگلش کے ٹیچر نے ہماری اتنی محنت کر کے ہماری وہ اس کی انگلش ایکسپریشن اتنا اچھا کیا ہوا تھا کہ کالج میں آپ کو ایسے فیل ہوتا تھا کہ یار یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے,
اتنی یعنی وہ ٹیچرز کی ڈیڈیکیشن اور ان کی محنت اور ان کا وہ جو جذبہ ہوتا تھا وہ بہت زیادہ میٹر کرتا تھا. سرکاری اسکول تھے, یعنی یہ اس وقت یہ پرائیویٹ اور اس وقت یہ اس طرح کے مہنگے اور اس طرح کے اسکولوں کا رواج نہیں تھا کہ بہت فیسیں بہت زیادہ ہوں یا کوئی اس طرح, ایسے نہیں تھا. لیکن اس کے جو ان کی عادت ہوتی تھی کہ کلاس کے بعد بھی بٹھا لیتے تھے اور پوری کلاس کتنی دیر لگی رہتی تھی, جو چیز کرانا شروع کرتے تھے وہ پھر کراتے ہی رہتے تھے. تو وہ چیزیں آپ کو بہت ساری عمر یاد رہتی ہیں کہ وہ ٹیچرز اتنے آپ کے ساتھ کمیٹڈ تھے اور انہوں نے اتنی محنت کی اور اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ کا اسٹینڈرڈ ایسا کر دیا کہ آپ کو وہ ساری عمر بعد میں کام آتا رہا. تو یہ چیزیں یاد رہتی ہیں. اچھا سر, تھوڑی سی اپنی جان کی امان پاتے ہوئے آپ سے ایک سوال پرسنل سا, شادی والدین کی مرضی سے تھی یا آپ کی اپنی مرضی؟ والدین کی مرضی. والدین کی مرضی, یعنی کہ انہوں نے پسند کیا تھا. تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ پہلی عید شادی کے بعد جو آتی ہے وہ جو دلہن صاحبہ ہیں ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ان کا سوٹ تو خیر وہ تو ان کے گھر والوں کی طرف سے بھی آتے ہیں, لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے شوہر کی جانب سے بھی بڑے اچھا ان کو قیمتی سوٹ گفٹ کیا جائے, کوئی گولڈ کی چیز, مہندی شہندی ہر چیزیں. تو پولیس والوں کی طرح سخت دلی کا مظاہرہ کیا, یعنی تمام خواہشات کو دبا دیا ان کی, یا پوری کی؟ نہیں ایسے خواہشات کیسے دبائی جا سکتی ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے پولیس میں کہ ایسے بہت لوگ ریئلائز نہیں کرتے, بہت سی ہماری عیدیں جو ہیں وہ اپنے اسٹیشن پہ نہیں ہوتی. یعنی ابھی تو جیسے اب فار ایگزامپل میں لاہور میں ہوں تو چلیں یہ ایک اسٹیشن ہے, لیکن شروع کے جتنی بھی عیدیں تھیں, کبھی میں حسن ابدال میں تھا, مطلب 2-3 عیدیں وہاں گزری. یعنی آپ جہاں پہ بھی, کبھی پنڈی کبھی کدھر, جہاں پہ آپ کی پوسٹنگ ہوتی ہے تو آپ کی عید تو اسپیشلی وہیں گزرتی ہے. تو وہاں ظاہر ہے آپ کے نہ کوئی فیملی کے ساتھ وہ ہوتا ہی نہیں, آپ دونوں ہی ہوتے ہیں بیسکلی. تو ظاہر ہے آپ نے پہلے جو روٹین ہے آپ کی ڈیوٹیز چیک کرنی ہے, عید کرانی, نماز, یہ وہ سارا اس میں پھنسے رہتے ہیں. کہیں کچھ ہو نہ جائے, کوئی ایسا ایشو ایک رات پہلے بھی, اس رات کو بھی, اگلے بھی دن بھی سارا. بٹ جب نماز وغیرہ ہو جاتی ہے اور سارے ریلیکس ہوتے تو پھر آپ کو ٹائم تھوڑا سا ہوتا ہے, تو ظاہر ہے پھر آپ نے ٹائم اکٹھا گزارنا ہوتا ہے. تو اس میں جو چیزیں آپ کو ظاہر ہے ہوتی ہیں, جیسے آپ نے مہندی, چوڑیاں, جو بھی ادھر ان اسٹیشن پہ مل سکتی وہ تو ظاہر ہے ہتھ المقدور آدمی کوشش کرتا ہے کہ ضرور وہ ہونی چاہیے. میں نے پچھلے ہفتے نام غنی صاحب کا انٹرویو کیا تو میں نے ان سے یہ ایک سوال کیا, وہ تو ان کی سروس کے والے سے تھا, لیکن سوال کیا کہ بچے بھی پولیس فورس یا CSS کر کے گورنمنٹ جاب جوائن کرنا چاہتے تھے؟ ان کو بالکل نہیں. انہوں نے یہ ساری جو سختی دیکھ لی ہے میری لائف کی, تو اب ان کی کوئی ایسی خواہش نہیں ہے. اچھا سر, پولیس فورس ہی کیوں آپ نے جوائن کی؟ ماشاءاللہ آپ ایک ہونہار طالب علم تھے, آپ جو پہلے DMG گروپ تھا, PS گروپ ہے, اس میں فارن سروس, کہیں بھی پولیس سروس ہی کیوں؟ بس وہ CSS کا جیسا ہمارا سسٹم ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ملٹیپل آپشنز ہوتی ہیں 10-12, اور ان میں آپ یہی سمجھتے ہیں کہ جو سب سے اچھی 2-3-4 ہیں ان کو آپ اس میرٹ کے لحاظ سے لکھتے ہیں. تو اس میرٹ میں پھر آپ کی ایلوکیشن میری اس میں پولیس سروس میں آئی. پہلے میں انکم ٹیکس میں تھا, پہلے جب میں 21 کامن میں آیا, پھر اس کے بعد جب میں دوبارہ آیا تو پھر اس میں آ گیا. تو لیکن یہ کہ مجھے پسند بھی تھی اس لحاظ سے کہ ظاہر ہے بڑی ٹاپ کی. اگر آپ انکم ٹیکس کی بات کریں, جو اب ان لینڈ ریونیو سروس ہے, اس کی جاب اتنی ہیکٹک نہیں ہے. یعنی جس طرح ایک آفس جاب ہے, آپ نے صبح جانا ہے اور آپ نے دوپہر کو جتنے بجے بھی آفس ٹائمنگ ختم ہوتا ہے آپ نے گھر آ جانا ہے. کبھی کبھار یعنی کہ جو آخری مالی سال کے آخری دن ہے ان میں تھوڑا سے وہ ہیکٹک ہوتی تھی, لیکن پورا سال تو وہ سموتھ چلتی تھی. پھر اگر آپ کا انکم ٹیکس سروس میں ہے تو پھر پولیس سروس, کیا شوق تھا آپ کو؟ نہیں, ایک تو یہ تھا کہ میں اکیڈمی میں ہی تھا تو میں ری اپیئر ہو گیا CSS میں, تو میرا سروس امپروو ہو گئی. تو مجھے اس میں یہ لگتا تھا وہ بڑی ٹیکنیکل سی جاب تھی. یعنی انکم ٹیکس کے لاز آپ کو بڑے زیادہ پتہ ہونے چاہیے, اکاؤنٹس, میتھس, نمبرز, ان کے اوپر آپ کو بڑا وہ ہونا چاہیے. میری وہ سائڈ کوئی بہت زیادہ مضبوط نہیں تھی, خاص کے میں کہتا نہیں میں اکاؤنٹنگ میں بڑا اچھا ہوں. لگتا ہے وہ جن ٹیچر کا آپ نام لکھ رہے تھے وہ میتھ کے ٹیچر تھے. جو تھے واقعی میتھس کمزور تھی میری. اچھا سر, مجھے 18 اور 19 2 سال مسلسل ترکی جانے کا اتفاق ہوا, اور ہماری پولیس کی ترکی پولیس کے ساتھ بڑی ایفیلیشن ہے. وہاں پہ میں نے بڑا عجیب دیکھا سین کہ وہ جو بڑے اسٹرکٹ پولیس کے جوان ہیں یا آفیسرز ہمیں وہاں پہ نظر آتے تھے, لیکن ایک سنڈے کو وہاں پہ وہ ایک میراتھن ریس ہو رہی تھی تو وہ لوگوں میں گھلے ملے ہوئے تھے. اسی طرح ایک اور موقع پر کوئی فیسٹیوٹی تھی تو لوگوں کے ساتھ بالکل اسی طرح یعنی ان کا انٹریکشن تھا, جو یہاں پہ بڑا لیک کرتا ہے. مجھے بڑا یہاں پہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ عوام میں اور پولیس میں بڑی خلیج ہے. کیا اس کی وجہ وہ جو کولونیل ایک
تربیت تھی وہ تو نہیں کہ اس وقت بھی بڑا یعنی فاصلہ رکھا جاتا تھا عوام اور پولیس کے درمیان، اور ہم اس کو آج تک کم بیک نہیں کر سکے. یعنی عید کے تہوار پہ بھی میں بہت کم دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہے ان کے ساتھ ملنا چاہیں. ایک تو دیکھیں جو ایک آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ تاریخی طور پہ بھی اسی طرح کلونیل ہیریٹیج کی وجہ سے اتنا وہ ڈسٹنس اتنا زیادہ ہے کہ یا تھا ایٹ لیسٹ پولیس میں اور عوام میں کہ وہ ہسٹوریکلی اس کو اوور کم کرنے میں ہم نے کافی کیا ہے، بٹ اس طرح ظاہر ہے نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا، جیسے اب باہر ساری دنیا میں جیسے آپ دیکھتے ہیں. بٹ اس کے ساتھ ساتھ ایک میں سمجھتا ہوں جو بہت بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو لیک آف ریسورسز ہے پولیس میں، اس کی وجہ سے جو پولیس اتنی اوور برڈنڈ ہے اور وہ ہر وقت اتنی زیادہ ڈیوٹیز میں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایک مسلسل ایک دوڑ ہے کہ آپ ایک طرف دوسری طرف تیسری طرف وہ مسلسل جاری ہے اور وہ پریشرز ہر وقت پڑے رہتے ہیں. تو ایک تو اس کی مینٹل اور اس کی سٹریس بڑی ہے، تو اس سٹریس کو ظاہر ہے ایک طریقہ بڑا اچھا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ گھلے ملیں، لیکن اس کے لیے آپ کو وقت بھی چاہیے اور آپ کو اس کے لیے لوگ ایسے چاہیے جو اس کام سے فارغ ہوں. وہ اتنا زیادہ ہر وقت ڈیوٹیز کا پریشر ہوتا ہے کہ ان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ عید کے دن کی بھی روٹین کسی کی بھی دیکھ لیں تو ایون عید سے ایک رات پہلے ہم سارے کے سارے رات تک بزی ہوتے ہیں. عید والے دن نمازیں اور یہ سارا، پھر ہماری نماز بھی الگ ہوتی ہے اس لیے کہ سب کو پورے آپ نے لاہور کو نماز پڑھانی، تو اس کے بعد آپ نے آپ کو بلا کے نماز علیحدہ سے پڑھنی ہے. ہم ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم تو اس وقت سیکورٹی ڈیوٹی پہ کھڑے ہیں. بالکل. جب ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں کا دوسرا رش آنے جانے کا، پہلے تو پارکس کا بھی بڑا تھا، اس دفعہ شاید وہ نہیں ہوگا، بٹ پارکس اور آنے جانا، لوگوں کو گھروں میں ملنا، فیملیز، ان سب پہ بھی آپ کو ڈیوٹیز لگانی پڑتی ہیں. اس کے بعد راتوں کا رش، کھانوں کا آنے، تو پولیس کی ڈیوٹی مسلسل ایسی ہوتی ہے کہ ان کے پاس تو اس کے لیے اویلیبلٹی نہیں ہے کہ وہ زیادہ ایسے. بٹ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے ایونٹس، ایسے فنکشنز ہونے چاہیے جس میں وہ لوگوں کو ملیں، کوئی فاصلہ کم ہو. بٹ جیسے میں نے کہا کہ اس کے لیے جو تھوڑا سا آپ کے پاس ایک ٹائم اور ان کا جو ریسورسز کا جو ہے فقدان، وہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا فیکٹر ہے اس کے اندر. سر ایک اور چیز وہاں پر جو بالکل گراؤنڈ فورسز ہیں، جس طرح ہمارے کانسٹیبلز ہیں، ہیڈ کانسٹیبلز، اے ایس آئیز، ان کا اور ان کے آفیسرز کا آپس میں کسی نہ کہیں پہ ایک لائزان ہوتا ہے. ایسے مواقع پہ، عید کے موقع پہ وہ گھل مل جاتے ہیں، ایک ہی ہال میں کھانا ہو رہا ہوتا ہے، ان کی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، ان کا آپس میں. کیا یہاں پر اس طرح یہاں پہ بھی بڑا فاصلہ ہے؟ یعنی کہ آپ کی جو اے ایس پی اور اپر جو کلاس ہے آفیسرز کی، اور جو نیچے جو اہلکار ہیں، ان میں بھی اس طرح وہ بھی اس طرح گھلتے ملتے نہیں. اچھا، جو یہ ایسے موقع ہوتے ہیں ان پہ خاص طور پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ڈسٹنس کم سے کم ہو. اب جیسے میں نے نماز کا بتایا کہ ہم لوگ سارے اکٹھے ہوتے ہیں لائن میں، تو اس میں سارے رینکس کے لوگ اکٹھے ہم نماز پڑھتے ہیں. اس کے بعد چائے ساتھ اس کے کچھ کھانے پینے کی چیزیں اس طرح کی وہ ضرور ہوتی ہیں، اس میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پرانے کالیگز، دوسرے جتنے بھی کالیگز پوسٹڈ ہیں لاہور میں، چاہے وہ یہاں ہیں کہیں بھی ہیں، وہ سارے بھی آ جاتے ہیں، ان کی فیملیز بھی آ جاتی ہیں، دوسرے ہر رینکس کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو وہ ایک پھر انفارمل ماحول میں گپ شپ ملاقات، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک سب سے عید کی وہاں ملاقات بھی ہو جاتی ہے، بجائے کہ آپ فردن لوگوں کو علیحدہ علیحدہ ملنے کے لیے جائیں، اس طرح وہ بھی ہو جاتی ہے. اور یہ انفارمل انٹریکشن جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہو جاتا ہے. اس طرح کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی کھانا یا اس طرح کا کوئی بڑا کھانا بھی ایسے موقع پہ ہو جائے. اب جیسے رمضان میں ہم نے افطاری میں نے جا کے جوانوں کے ساتھ لبرٹی میں ناکے پہ کی، تو وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے انٹریکشنز سوشل وہ ہوتے رہیں، تو اس سے ذرا یہ فاصلہ کم کرنے میں بھی بڑی مدد ملتی ہے. اچھا سر، ایز سی سی پی او لاہور عید کیسے گزر رہی ہے، کس طرح آپ نے یہ دن گزارے، اس پہ بھی سوال میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے. ایک بریک کے بعد پھر آپ سے. ناظرین، سی سی پی او لاہور ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، عید کے حوالے سے ہم سے گپ شپ جاری ہے، لیکن آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ذوالفقار حمید صاحب. عید کے حوالے سے ان سے ہم باتیں جاننے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے بچپن پہ بھی بات ہوئی، سروس کے حوالے سے بھی بات ہوئی. اب بات کریں گے تھوڑا سا کہ کیا ایک پولیس آفیسر جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی ہم جیسے عام انسانوں جیسا دل ہوتا ہے، یا اس کی خواہشات جو ہیں یہ سخت ڈیوٹی، یہ بڑی ہیکٹک جاب جو ہے یہ ختم کر دیتی ہے؟ سر یہ بتائیں کہ ہم عید میں آپ کو بتاؤں، جب ہم بڑے ہو گئے تو کالج جانے، تو عید کا ایک بڑا شوق یہ بھی تھا کہ چھپ کے فلم دیکھنی ہے جا کے. تو کیا
آپ بھی اس طرح جوانی میں فلم دیکھتے تھے؟ اس وقت تو آپ پولیس سروس میں نہیں تھے. نہیں تھے, اور اس وقت سینما بھی اتنے اچھے نہیں تھے, سینما گھر اتنے اچھے نہیں تھے, لیکن شوق تھا کہ دیکھتے تھے انگلش فلمیں, ہالی ووڈ. نہیں بالکل, دوستوں کے ساتھ جاتے ہوتے تھے اور جا کے دیکھتے تھے انگلش کی موویز بھی, اور بلکہ کوئی اردو کی بہت تھوڑی آ رہی تھی اس وقت, اس پنجابی شروع ہو گئی. ہاں پنجابی شروع ہو گئی ہوئی تھی, تو بس وہ ضرور دیکھنے جاتے تھے کبھی کبھی, اور بالکل اس کو انجوائے کرتے تھے. بٹ مجھے لگتا ہے کہ کھانے پینے کا یا ان چیزوں کا لاہور میں ہمیشہ سے کلچر ذرا زیادہ رہا ہے, تو اس کا انٹرسٹ ہمیشہ زیادہ ہوتا تھا, طرح طرح کی جگہوں پہ جا کے کھانے کھانا, اور یہ ایک اپنا انٹرسٹ ہوتا تھا. تو یہ دو چیزیں بالکل عید کے موقع پہ ضرور ہوا کرتی تھیں, اور پھر ملنا ملانا, دوستوں سے پھرنا, ادھر ادھر جانا, یہ سب کچھ ہوتا تھا. تو سر موسیقی کا بھی شوق تھا کوئی ایسا؟ یعنی کہ موسیقی کا وہ زیادہ نہیں تھا, اتنا ٹیمپرامنٹ نہیں تھا اتنا زیادہ, یعنی کہ اس سے اتنا شغف نہیں تھا. فلم وغیرہ دیکھ لیتے تھے, اور اگر امپورٹڈ یعنی انگلش فلمیں آتی تھی جو اس وقت پاکستان میں, تو کون سی بڑے شوق سے دیکھتے تھے؟ میں تو جیمز بانڈ کی فلم. ہاں بالکل, وہ میں کہنے لگا تھا, اس وقت زیادہ جیمز بانڈ کی جو ہے موویز وہ زیادہ ہوا کرتی تھی, اور ان کا ظاہر ہے بڑا کرتا تھا, شہرت ہوتی تھی, تو وہ ضرور دیکھنے جاتے تھے. اسی طرح نارملی کوئی ایکشن سے ریلیٹڈ موویز زیادہ آیا کرتی تھی ہمارے یہاں. مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر ٹرینڈ, یا پھر شاید ایج ایسی تھی, وہ اسی طرح کا ٹرینڈ تھا کہ ایکشن موویز یا کوئی تھرلر یا اس طرح کی جو موویز تھی انہیں پہ ہی زیادہ فوکس. پاکستان میں اس طرح کی انہوں نے امپورٹ کی ہے, پتہ نہیں شاید ہماری انہوں نے چوائس یہ سمجھ لی کہ ہاں جی اللہ نے ہمیں سمجھا مولا جٹ والے ہی ہیں سارے. انہوں نے سمجھا ایک پاسے سلطان رائی صاحب نے گنڈاسا کڈیا, چلو ایتھوں سی ایک طرف یہ بلاتی گنڈاسا کڈ دیں. مشین گن اور کمانڈو ٹائپ موویز جو ہیں وہی ساری لگا کرتے. کمانڈو سر, کمانڈو وہ بڑی ہٹ ہوئی تھی, شہباز نگر کی فلم تھی اس میں. میرا خیال ہے شاید آپ کا شوق یہ جیمز بانڈ اس وجہ سے تو نہیں پولیس کی طرف ہوا. نہیں, وہ تو ویسے ہم دیکھتے رہتے تھے, ٹاپ گن اور یہ آپ کو یاد ہوگا کمانڈو, یہ موویز اس وقت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. جیمز بانڈ کی آتی نارملی یہی زیادہ موویز تھی, تو یہ ظاہر ہے بڑا ان کا. اچھا سر, میں آپ کو بتاؤں کہ ٹاپ گن نے ایک بڑا کریز اس وقت پاکستان میں پیدا کیا تھا. وہ ٹام کروز, وہ ایئر فورس کا وہ ہوتا ہے, تو وہ اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک بڑی مانگ پیدا ہو گئی تھی پاکستان میں ایئر فورس کا پائلٹ جو ہونا چاہیے. بالکل, اس کا بڑا ٹرینڈز ہے نا, وہ ٹرینڈ ہوتے رہتے ہیں. اب وہ جب کمانڈو آئی تو اس کا ایک ہو گیا, لوگوں کو بھی پتہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیا کرتے ہیں. تو اس طرح ہر دور میں وہ ایک ایسے وہ ٹرینڈ بنتا ہے, پھر وہ تھوڑے عرصے کے بعد کچھ اور نئی چیز آ جاتی ہے, لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ گھر میں بچوں کے ساتھ یعنی کہ اپنی مرضی ان کے اوپر نافذ کر, مثلا بینگ اے پولیس آفیسر, ایک اتھارٹی جیسے آپ ہیں اور آرڈرز ہر وقت دینے کی عادت ہوتی ہے, پہلی بات تو یہ کہ گھر میں کس کا آرڈر چلتا ہے؟ اب یہ سوال تو آپ ایسے انجان مان کے پوچھ رہے ہیں جیسے آپ کو جواب نہیں پتا. بھائی گھر میں گھر والی کا آرڈر چلتا ہے. نہیں, لیکن ہمارے جیسے جو بیچارے عام سویلین ساروں کا یہی حال ہے, ایسے کہتے جو مرضی رہے. دیکھیں گھر کا نظام ایسے چل نہیں. دیکھیں ایک میں خیر اپنے کیس میں تو یہ سوچتا ہوں کہ میرے پاس تو فرینکلی اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ میں گھر کی چیزیں مینیج ہی کر سکوں. تو ظاہر ہے یہ کریڈٹ تو وائف کو ہی جاتا ہے کہ اس نے چیزیں ساری مینیج کرنی ہوتی, تو جس نے مینیج کرنی ہے, اب میں بیچ میں جا کے ٹانگ اڑاؤں تو وہ تو چیزیں خراب ہی ہوں گی. یہ بتائیں کہ آپ سزائیں بھی دیتے ہیں, کوارٹر گارڈ میں بند کر دیا, ریورٹ کر دیا, اس کو اتنے دن کے لیے سسپینڈ کر دو, تو گھر میں کمانڈر تو یقیناً ہماری بھابھی ہوں گی, تو وہاں سے بھی کبھی سزا ملی کہ کئی دن تک ڈیوٹی پہ پھنسے ہوئے ہیں, عید کی شاپنگ نہیں کرا سکے, تو کوئی سزا ملتی ہے؟ نہیں, کوئی ایسی خاص نہیں, بچا ہوا ابھی. نہ بتائیں نہ بتائیں. نہیں, بچا ہوا ہوں. یہ ویسے میں آپ کو اور آئی ووڈ لائک ٹو تھنک کہ میں مطلب گھر میں ایز اے ہسبینڈ اینڈ ایز اے فادر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بالکل جتنا نارمل ہو سکتا ہوں یا جیسے ہونا چاہیے اس طرح ہی ہوں. پولیس افسر والا کام نہ کروں گھر میں, میری کوشش یہ. بچوں کو یہ شکایت تو نہیں ہے؟ نہیں, کہ بابا سے پوچھ سکتے ہیں, لیکن میرا خیال انہیں نہیں ہے شکایت. انہیں نہیں ہے. ہاں چلیں ان سے پوچھ لیں گے, کبھی موقع ملا تو گھر جا کے ان کے ساتھ آپ کے ساتھ انٹرویو کر لیں گے. اچھا سر, ایک اور چیز کہ آپ بڑے ایک کامیاب پولیس آفیسر ثابت ہوئے, سی سی پی لاہور میرے خیال میں آئی جی پنجاب ہوا, سب سے بڑی پرائم پوسٹنگ ہے صوبے کے لحاظ سے. کیا آپ کی خواہش ہے کہ بچوں میں سے بھی کوئی پولیس جوائن کرے؟ میری تو ذاتی طور پہ خواہش نہیں ہے. نہیں ہے. وہ جیسے آپ نے پہلے تذکرہ کیا انعام غنی صاحب کا, وہ ہماری جاب اتنی ڈیمانڈنگ اور چیلنجنگ ہے کہ آپ جب اس سارے میں سے گزر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار بچوں کے ساتھ نا اٹس اے بٹ انفیئر کہ وہ اتنی مشکل میں سے دوبارہ گزرے. جو چیزیں ہم نے دیکھی ہوتی ہیں تھرو آؤٹ,
کہاں سے آپ کیریئر کبھی ایک صوبے میں, کبھی دوسرے صوبے میں, کبھی ایک ضلع میں, کبھی دوسرے ضلع میں, پھر جس طرح کے حالات, چیلنجز, ٹیررزم, یہ ساری چیزیں ہم نے خود دیکھی ہیں. تو اس وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ آبویسلی اگر ان میں سے کوئی خود جانا چاہے گا تو آئی ول بی ہیپی, میں انہیں روکوں گا بالکل نہیں, آئی ول بی ہیپی اگر ان میں سے کوئی جانا چاہے. بٹ اگر ایسے میری ایز سچ کوئی امیڈیٹ میری خواہش نہیں ہے. آپ کی خواہش نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو بھی جو پروفیشن ان کو بہتر لگتا ہے وہ کریں, لیکن آپ کی خواہش نہیں کہ وہ میری خواہش نہیں کہ یہ اس کام. اچھا ایک اور چیز, آپ لاہور پولیس کے ان آفیسرز میں سے ہیں جن کا ہمیشہ سے ایک انوویٹو سٹائل رہا ہے, یعنی ٹورڈز ٹیکنالوجی, ٹورڈز ہمیشہ نئے خیالات. آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو پولیس اور عوام کے درمیان فاصلہ سے مزید کم کیا جا سکے؟ کوئی ایسے سٹیپس اگر آپ لاہور سے اگر شروع کریں تو. دیکھیں, ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ٹریڈیشنل سختی والا سٹائل ہے نا, اس کو بھی ہمیں بہت ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے, اور جہاں جہاں ہم نے اسے ماڈیفائی کیا ہے وہاں اس کے ریزلٹس بھی بڑے اچھے آئے ہیں. ابھی آپ نے پچھلے 2-3 ماہ میں دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے کتنا اپریشیٹ کیا اس چیز پہ پولیس کو, کہ انہوں نے اپنا کنونشنل, بیکاز پولیس کے پاس نارمل جو آپ کے چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو آپ کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں وہ تو وہی ہیں قانون اور سزائیں اور یہ چیزیں. بٹ اس کیس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوشش کی کہ کسی کو ہم نہ ایف آئی آریں کریں, نہ سزائیں دیں, ان کو وارن کریں, ان کو بتائیں کہ یہ کام ایسے نہ کریں. پولیس نے کسی تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اس سے بڑی گڈ ول پیدا ہوئی لوگوں میں, اور ہر کسی نے آپ کے سامنے اس کی تعریف اپریشیٹ کیا اس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ایسی کمیونٹی کی ایسی ضروریات ہیں, اور یہ ٹائم اتنا چیلنجنگ اس لحاظ سے تھا, اٹس اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ کائنڈ آف چیلنج, جو آج تک مطلب میں نے اپنی سروس میں یا ہم میں سے کسی نے بھی اپنی سروس میں دیکھا ہوگا, اس سے انٹائرلی ڈفرینٹ, کہ اٹ از اے ڈیزیز دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو فائٹ. اٹس ناٹ کرائم, اٹس ناٹ ٹیررزم جس سے آپ, بٹ آپ لا اینڈ آرڈر اور سیکورٹی مینٹین نہیں کر سکتے اس کے بغیر, آپ لوگوں کو اس سے بچا نہیں سکتے. وبا کا موقع ہے نا, تو اس کے لیے بالکل ہم نے فرق چیزیں کی. تو آپ کو وقت کے ساتھ جب چینج ہوتی رہتی ہیں چیزیں, ہر دور کی فرق ریکوائرمنٹس ہیں, تو اگر آپ اس کے حساب سے اپنی بدلتے رہیں, جس طرح سے آپ کام کرتے ہیں, تو میرے خیال میں اس سے بہت فرق پڑتا ہے, اور اس کو عوام اپریشیٹ بھی کرتی ہے. اور اسی طرح میرے خیال میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے مینشن کیا کہ پبلک کے ساتھ انٹریکشن ہونا بڑا ضروری. جب لوگوں کا آپ سے انٹریکشن ہوتا ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار, ان کے یہ مسائل ہیں, ان کی یہ مجبوریاں ہیں, انہوں نے ایسے چیزیں مینٹین کرنی ہیں, ان کے یہ پریشرز اور سٹریسز ہیں, اور پلس یہ ہماری طرح کے انسان ہی ہیں, یہ کوشش کر رہے ہیں اپنے حصے کا کام کرنے کی, یہ کوشش کر رہے ہیں کہ معاشرے کو محفوظ بنائیں, یہ کوشش کر رہے ہیں شہری اپنی زندگی اچھی طرح گزار سکیں, کہ وہ دے بی ہیپی اینڈ دین دے کین بی سیف. کوشش یہی ہے نا ہماری مستقل. تو جب لوگوں کو اس چیز کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. بٹ یہ والا انٹریکشن آپ جب بڑھاتے ہیں اس سے بھی فرق پڑتا ہے, پھر آپ کی جو کمیونیکیشن ایفرٹس ہوتی ہیں اس سے بھی اس کا فرق پڑتا ہے. جیسے ہم یہ کر رہے ہیں تو لوگوں کو ایک آپ کی ہیومن سائڈ کا بھی آئیڈیا ہوتا ہے, پلس لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں آپ کا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے اباؤٹ تھنگز وہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں مل کے ان سے بہت زیادہ ایک تو اثر اس سے پڑتا ہے. دوسرا پہلو اس کا ہے ہمارا سروس ڈیلیوری کا, کہ اگر ہم نے ظاہر ہے کوئی کام ایسا کرنا ہے تو اس پہ ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ایک تو کام وہ ہے جو آپ کا ٹریڈیشنل لا انفورسمنٹ کا ہے, وہ بائی اٹس ویری نیچر اٹس اے ویری ان پاپولر تھنگ. آپ جہاں 2 پارٹیز ہوں گی ان میں سے ایک جھوٹ بول رہا ہوگا یا آپ کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا لا, تو 50% آف دا ٹائمز یو آر باؤنڈ ٹو بی ان پاپولر. آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے, دیٹ از ٹرو اراؤنڈ دا ورلڈ, اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا. بٹ جو اس کے علاوہ چیزیں ہیں, جیسے ہم نے جب خدمت مراکز بنائے ہیں یا سروس سینٹرز جو بنائے ہیں, ان کا پرپز یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کو ہم سے کوئی ایسا کام, لائسنسنگ ہے, ڈاکومنٹس ہیں, سیکورٹی ویریفیکیشن ہے, ٹیننٹ رجسٹریشن, ایسی چیزیں جو آپ کی ڈائریکٹ ہارڈ کور کرائم سے ریلیٹڈ نہیں ہیں, آپ چاہتے ہیں اس میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کو آسانی پیدا ہو, ان کو یہ نہ لگے کہ یار ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں, ہم کدھر ہمیں تھانوں کے چکر لگ رہے ہیں, وہ کام نہ ہو. تو ان سٹیپس پہ بھی ہمیں فوکس کرنا ساتھ ساتھ ضروری ہے. تو جب آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو اس سے آپ کا ایک امیج اور امپریشن لوگوں کے ساتھ اچھا پڑتا ہے, اور وہ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے طور پہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں. تو نیچرلی وہ یہ بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کہیں پہ آپ کہیں کہ جی وہ نہیں اس طرح سے ہو رہا جیسے ہونا چاہیے, تو ظاہر ہے ہم ایک آئیڈیل انوائرمنٹ میں تو نہیں رہ رہے, نہ ہمارے پاس آئیڈیل ریسورسز ہیں. تو پیپل ڈو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک ایشو ہے, اور وہ اس حساب سے
اپنی ایکسپیکٹیشنز کو بھی ماڈیفائی کرتے رہتے ہیں. بٹ یہ ان کو پتہ چلے تو پھر یہ اس کے مطابق پھر یہ ہوتا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں تمام پہلو اگر اس طرح ان کے اوپر ہو تو اس سے فرق بہت پڑتا ہے. بہت بہت شکریہ ذوالفقار حمید صاحب آپ کی آمد کا ہمارے اسٹوڈیو میں آج. ناظرین ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہماری سرحدوں کی حفاظت ہماری فوج کر رہی ہے، لیکن اب یہ دنیا میں 9/11 کے بعد ملٹیپل یہ وار لڑی جا رہی ہے. اب یہ صرف سرحدوں پہ جنگ نہیں لڑی جا رہی، اب یہ سرحدوں کے اندر آ چکی ہے، یہ شہروں میں لڑی جا رہی ہے، یہ قصبوں میں لڑی جا رہی ہے. اور جس طرح ہم نے پاکستانیوں سے زیادہ کون یعنی کہ واقف ہوگا کہ پچھلے 9/11 کے بعد ہم نے 15-16 سال جتنے ہم نے ٹیررزم کے برداشت کیے، دہشت گردی کو فیس کیا، تو پنجاب اور لاہور پولیس فرنٹ لائن پہ لڑ رہی تھی. فرنٹ لائن پہ ان کے جوان جو تھے وہ نہ صرف ان دھماکوں میں شہید بھی ہوئے، ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے. ہمیں ان قربانیوں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. خامیاں ہم میں بھی ہیں. بینگ اے قوم اگر ہم بات کریں تو پنجاب پولیس، لاہور پولیس ہم میں سے ہی ہے. تو اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو خامیاں ہم میں بھی ہیں تو یقیناً ان میں بھی ہوں گی. ان خامیوں کو دور کرنا ہے. اور جس طرح کہ پنجاب پولیس کا یہ ایک نعرہ ہے کہ نفرت انسان سے نہیں بلکہ جرم سے ہے، تو ہمارا بھی یہ ایک سوچ ہونی چاہیے کہ ہماری جو نفرت ہے، اگر کوئی ان میں سے ذاتی طور پر انفرادی طور پر غلط کام کرتا ہے، کچھ کالی بھیڑے ہیں، تو ان سے ہونی چاہیے، پوری فورس سے نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ یہی لوگ ہیں کہ جب ہم عید کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم نماز تراویح ادا کر رہے ہوتے ہیں، ہم جمعے کی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ باہر گرمی میں ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ رمضان میں، اس رمضان میں یا اس سے جب بھی پہلے بھی میری کوشش ہوتی تھی کہ میں دھوپ سے بچوں تاکہ جو اندر نمکیات یا کوئی تھوڑا بہت واٹر موجود ہے وہ محفوظ رہ سکے افطاری تک. لیکن آپ سوچیں یہ لوگ دھوپ میں کھڑے ہو کر ڈیوٹی بھی دیتے ہیں، ان کو بڑے سخت ڈیوٹیز بھی دینی پڑتی ہیں، تو اس کا نیچرل اثر ایک طبیعت پہ آتا ہے. ورنہ تو یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہے. اور آج CCPO لاہور کو یہاں پہ بلانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ فاصلہ جو ہم یعنی کہ سوسائٹی اور پولیس میں ہے، جو ہم ایک معاشرے میں ہم دونوں کو مل کے چلنا ہے، لیکن جو فاصلہ ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے. اپنے ہوسٹ ریاض شجاع کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.